وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین، یہ بڑی خوبصورت قرآن تو سارا خوبصورت حسین و جمیل ہے. یہ آج کی بات ہمارے معاشرے پہ بڑی منطبق ہے، ہمیں ذرا غور سے اس کو سننا چاہیے. اللہ فرماتے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. اے رسول کریم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکیزگی، اپنی طہارت، اپنی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، خود ہی اپنے منہ میں مٹھو بنتے رہتے ہیں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا وہ ہوں، میں بڑا ہوں. لیکن بات یہ ہے بل اللہ یزکی، یہ تزکیہ، یہ طہارت، یہ پاکیزگی تو اللہ عطا کرتا ہے. کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. یہ تزکیہ کا معنی سرٹیفکیٹ بھی ہے. جو بچے باہر جاتے ہیں نا، یا کسی ادارے میں، یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے، تو پاکستان سے وہ تزکیہ لے کے جاتے ہیں. علماء میں ایک اصطلاح ہے، جس نے چندہ لینے کے لیے جانا ہو نا، وہ پھر کسی بڑے عالم کا تزکیہ لے کے جاتا ہے، پھر چندہ ملتا ہے. اس کو تزکیہ بولتے ہیں. تو یہ تزکیہ، یہ سرٹیفکیٹ رب نے دینا ہے. کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہے گا. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ فتیلا، کھجور، اس کو کھولیں، گٹلی نکالیں تو گٹلی پہ باریک سا جو پردہ لگا ہوتا ہے نا، اس کو فتیل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم کسی پہ نہیں کریں گے. اللہ اللہ، قرآن کتنا عظیم ہے. فرمایا کہ تم اپنی پاکیزگی اور اپنی بڑائی خود ہی بیان کرتے رہتے ہو. اللہ اللہ. تو یہ بات سامنے آ گئی. خود کو بڑا پیش کرنا، خود کی خوبیاں گنواتے رہنا، یا اپنے بڑوں پہ فخر کرنا کہ میرے آباء و اجداد ایسے تھے، میرے وہ بڑے تھے. اللہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں نکلے نا، کفار کی عادت تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، میرا فلاں سردار، میرا فلاں سردار. اللہ اللہ. پھر اللہ کی اجازت سے اللہ کے نبی نے بھی کہا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. انا ابن عبد المطلب، اور میں عام نہیں، میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تم جس طرح کہتے ہو نا، پھر اسی طرح سے ہی عبد المطلب کا خاندان تم سب خاندانوں میں بڑا خاندان ہے. ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں، میں اس خاندان کا چشم و چراغ، مہتاب و آفتاب ہوں. ولا فخر، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ نہیں. یہ تو یہود و نصارہ کا فعل ہے، یہ تو مشرکین کا فعل ہے. مسلمانوں تم اس کو اختیار نہ کرنا. یہ فعل بہت برا ہے، اس کو اختیار نہ کرنا، اپنی بڑائی میں نہ لگے رہنا. اور دوسری مثال یہاں پہ یہ دی قرآن کریم نے. یہودی کہتے تھے ہم تم سے زیادہ معزز ہیں. کیوں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں. اپنے آپ کو خود ہی کہے جا رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی کو بھی رب کا بیٹا بنایا، اور خود بھی اپنے آپ کو خاندان بنا رہے ہیں. ہم اس نبی کی اولاد ہیں جو نبی اللہ کا بیٹا ہے. تو تم کیسے ہو گئے؟ اللہ اللہ. مسلمانوں نے بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے. انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بڑا کرنے کے لیے کچھ جملے بولے ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا، آج کا موضوع نہیں. ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اس کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا
لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہوگا، جو عیسائی ہوگا۔ خود ہی اپنے آپ کو بڑا پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا، اپنی بڑائی پیش کرنا، اپنی پاکیزگی اور طہارت اور اپنا تزکیہ پیش کرنا، یہ مسلمانوں کی نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی عادت ہے، تم نے اختیار کرنا۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے رب نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی کریم کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پیش کر رہے ہیں؟ لیکن یہ تو کام رب کا ہے، رب نے جس کو بڑا بنانا ہے۔ رب نے تمام نبیوں میں آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنایا ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح آخری امت کو تمام امتوں کا سردار اللہ نے بنایا ہے اور بڑا بنایا ہے، اور یہ رب کی عطا ہے، یہ کسی بندے کی عطا نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا انظر، اے حضور دیکھیے، اے حبیب کبریا ذرا دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اپنے نبی کو رب کا بیٹا بنا دیا، پھر اپنے آپ کو بھی رب کا خاندان بنا دیا، فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ کس طرح اللہ پر الزام اور افتراء باندھ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، ان کا جو ظاہری باطنی جتنے گناہ ہیں، ان سب گناہوں کی پکڑ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ، ہم بڑے کمزور، بڑے عاجز تیرے بندے ہیں، ہماری دعا ہے تیری بارگاہ میں، اللہ ہماری عاجزی کو دیکھتے ہوئے، ہماری انکساری کو دیکھتے ہوئے، ہماری ضعیفی اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہم پہ کرم فرما دینا، اور ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا کر دینا، اور پھر ہمیں توفیق دینا ہم قرآن کریم پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔